دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ جب دعا مانگتے ہیں تو روح قبلہ شریف کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہاتھوں کا رخ عرش عظیم کی طرف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بحث چل رہی تھی کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں یا اونچا بول رہے ہوتے ہیں، اللہ تو سن رہا ہے، پھر یہ ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت مولانا اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ علماء حق اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا عرش، اس کی کرسی تمام مخلوق کے لیے قبلہ حاجات ہے، اور ہاتھ اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ ہاتھوں کا رخ اس مرکز کی طرف ہو، اس قبلہ حاجات کی طرف ہو جو خود اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ آج سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ دماغ میں کچھ ایسے سیل ہیں جن میں ایک سوالیہ نشان چھپا ہوا ہے کہ مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا؟ دنیا میں انسان جہاں بھی ہو، تہذیب سے نہ آشنا ہو، لباس پہننے، کھانا بنانے، گھر بنانے کا شعور نہ ہو، جنگلوں میں، جہاڑیوں میں برہنہ رہتا ہو، لیکن اس نے مذہب کے نام پر کچھ نہ کچھ اپنا رکھا ہے۔ کسی نہ کسی طاقت کو اس نے اپنا محافظ سمجھ رکھا ہے، کہیں کسی روح کو پکارتا ہے، کہیں جنوں، ستاروں کو، انسانوں کو۔ لیکن بڑا خوش نصیب وہ ہوگا جو اس سوال کا صحیح جواب پا لیتا ہے کہ یہ اللہ ہے جس نے مجھے بنایا، یہ اللہ ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو روئے زمین پر کتنے ارب انسان ہوں گے جو سب پکاریں گے، کتنی زمینی مخلوق ہے جو اسے پکارے گی۔ پھر صرف زمینی مخلوق ہی نہیں، کائنات بہت وسیع ہے، ساری کائنات، آسمان، فرشتے سارے پکاریں گے تو کس کس کی سنی جائے گی؟ فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کے سننے کی طاقت کاملہ ان سب سے وسیع تر ہے۔ سب ایک وقت میں پکاریں تو وہ سب کی سن بھی سکتا ہے اور پوری بھی کر سکتا ہے۔ جہاں تک تخلیق کی حد ہے، ساری مخلوق آن واحد میں مانگنا شروع کر دے تو فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ کوئی گراں نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ سب کی ایک وقت میں سن بھی لے گا اور سب کی پوری بھی کر سکتا ہے، لیکن جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔